السلام علیکم دوستو، آج کل بازار میں اور انٹرنیٹ کی دنیا پر صوفی ادب پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں، مگر اکثر بزرگ جو ہیں وہ کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض ہے جس سے ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا شروع کی اور ڈھیر ساری کتابیں پڑھا دی۔ پھر انہوں نے اسے اپنے خلیفے کے پاس بھیجا کہ اس کو فقیری کی تعلیم کرو، ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں علم دیا تھا، کیونکہ میں اس پر وہ سختی نہیں کر سکتا جو تم نے اس پر کرنی ہے۔ خیر، تو وہ پیر زادہ وہاں پر گیا اور کہا کہ میں تعلیم لینے کے لیے آیا ہوں اور مجھے ابا حضور نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو، میں نے تمہارا استقبال اس لیے کیا تھا کہ تو ہمارے پیر کا فرزند ہے اور اب تو علم کا متلاشی ہے، اس لیے باہر جا کر انتظار کرو، جیسا کہ ہم تمہارے والد صاحب کے پاس کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تعلیم شروع ہو گئی۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا، میں نے پہلے دن ہی تمہارا غرور توڑ دیا تھا، وہ غرور جو تمہیں پیر زادہ ہونے کا تھا، اور اس غرور کو توڑے بغیر علم نہیں ملتا۔ تو کتاب سے علم نہیں ملتا، معلم سے علم ملتا ہے۔ کتاب آپ کو معلوم کا پتہ دیتی ہے، علم دیتی ہے، لیکن علم وارد کرنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح علم کیا ہے اور غلط علم کیا ہے۔ دنیا میں تو علم ہی علم ہے، دنیا میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر چیز ہر وقت ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اور دنیا چلتی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ کا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا علم ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے کا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دوسرے کا علم ہے، جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی دوسرے کا علم ہے۔ سنانے والا دوسرا بندہ ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن تو ریئل لائف کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کام استاد مکمل کرتا ہے، یہ استاد علم کو آپ پر وارد کرتا ہے، صرف علم پڑھا نہیں دیتا۔ استاد کا کمال یا اعجاز یہی ہے کہ وہ علم کو وارد کر دے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کل کتابیں کتنی ہیں؟ بہت سی کتابیں ہیں۔ آج کل صوفی ادب بھی بہت چھپتا ہے اور بکتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں لیکن صوفی نہیں بن سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے، اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔